آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، اگر یہ صحیح ہے تو اس وقت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مشکوک ہے، ہو سکتی ہے کیا؟ واضح کریں۔ بہرحال اچھا سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر جادو ہوا تو کیا آپ کی تعلیمات اس وقت کی مشکوک ہیں؟ تو سب سے پہلی چیز تو یاد رکھ لیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ حدیث میں بیان کر دیا کہ چاہے میں غصے سے رہوں یا خوش رہوں یا غم سے رہوں، میری زبان سے کچھ نہیں نکلتا مگر حق۔ رب العزت نے اس چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لیا، اس چیز کی حفاظت کا ذمہ لے لیا اور کہا علی قلبک لتکون من المنذرین، تیرے دل پر اے نبی ہم اس قرآن کو اتارتے تاکہ لوگوں کو ڈرانے والا ہو جائے۔ اور اس کا ذمہ بھی لے لیا کہ رسول اللہ کا دل 2 بار چاک کر کے صاف کیا گیا کہ اگر کچھ بھی اس میں باقی رہا وہ نکال دیا گیا، شر کا مادہ جو شیطان کرتا ہے۔ تو اس لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس زمانے کی تعلیمات بھی مشکوک نہیں ہیں، بلکہ لائق عمل ہے۔ جادو کا علاج انہی تعلیمات میں دیا گیا ہے۔ اب جو لوگ کہتے نہیں جب جادو ہوا تو انسان کو کیا یاد رہتا، یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے اور جو قیام آپ پر اتر رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ اس جادو کا جو رسول اللہ پہ اثر ہوا تھا صرف اتنا تھا، حدیث میں جو آتا ہے بتا دو کہ آپ بھول جاتے کس بیوی کی باری تھی، بس یہ اثر تھا، اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ کہیں حدیث میں نہیں آتا مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہا، ایسا کچھ بھی نہیں، صرف کس بیوی کی باری آپ بھول جاتے، بس اتنا ہی آپ پر اثر ہوا تھا۔ اس سے ہٹ کر وہی کمزور ہو گئی یا آپ بھول گئے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، اس لیے کہ اس کا ذمہ تو اللہ کا تھا کہ رسول اللہ کے قلب پہ اتار کے آپ کی زبان کے مبارک کے ذریعے لوگوں تک پہنچا دے، تو یقیناً وہ تعلیمات کوئی مشکوک نہیں ہے۔ ہاں یہ بات میں ضرور جانتا ہوں بہت سے لوگ جادو نہیں ہوا ثابت کرنے کے لیے بات بولتے ہیں کہ رسول اللہ پہ جادو نہیں ہوتا ہے تو ان کی تعلیمات تو مشکوک ہو جائیں گی وہ دور کی، تو وہ دین کا صحیح علم حاصل کرے۔ ورنہ میں نے کل بتایا کہ رسول اللہ نے آخری خطبے میں 1,44,000 کو صحابہ کو خطاب کیا تو ایک صاحب ہنسنے لگے، یہ کیا باولی باتیں کر رہے آپ، یہاں آپ 1,000 لوگوں کو بولے تو اتنے بڑے اسپیکر لگا، رسول اللہ نے کیسا کیا؟ میں نے کہا کسی چیز کا علم نہیں ہے تو پوچھ لیا کرو، جہالت کا اظہار مت کر دو۔ حدیث میں الفاظ ہے صحابہ لائن سے کھڑے تھے 10-10 فٹ پر، رسول اللہ ایک بات بولتے اور وہ سب آگے بڑھاتے جاتے، رسول اللہ ایک بات بولتے وہ آگے بڑھاتے جاتے۔ تو اپنی کم عقلی کو، اپنی بیوقوفی کو شریعت پہ مت ڈالیے، ٹھیک ہے؟ اس طرح رسول اللہ کا خطبہ 1,44,000 لوگوں تک پہنچا، سمجھ رہے آپ؟ جیسا میں یہاں بغیر اسپیکر کے بولوں، ایک آدمی یہاں، ایک وہاں، ایک وہاں، میں بول رہا ہوں ان الحمدللہ، پھر وہ بول رہا ہے ان الحمدللہ، ان الحمدللہ، پیچھے تک جا، اس طرح سے وہ خطبہ پہنچائے گا 1,40,000 لوگوں تک۔ مکبر بولتے ہیں جو پیچھے سے بات کرتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب بولنے کے بعد۔